جڑا بہ کے قرآن لکھے؟ بولو میرے میٹھے جوانوں، رب تاڑیاں جوانی اچ برکتہ پاوے، آمین آکھو۔ جبریل ذرا نگاہ ڈال، انہیں دیکھ کے بتا کہ ان میں سے کس کی ڈفٹی لگاؤں جو مزید بیٹھ کے قرآن کی کتابت کرے۔ تو جبریل کہنے لگے آقا کیا آپ کی مجلس میں امیر معاویہ کوئی نہیں؟ بولو بولو بولو، کیا آپ کے قدموں میں امیر معاویہ کوئی نہیں؟ وہ تو پہلو میں بیٹھے تھے۔ جبریل کی زبان پہ معاویہ کا نام آنا، آقا نے نگاہ اٹھائی، معاویہ کو دیکھا، معاویہ نے نبوت کو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ ان دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی۔ میرے آقا نے معاویہ کا چہرہ دیکھ کے کہا جبریل، معاویہ تو محمد کے پہلو میں بیٹھے، معاویہ تو نبوت کی نگاہ میں بیٹھے، معاویہ تو منظور نظر ہے مصطفیٰ کا، یہ تو ہر وقت آقا کے قدموں میں رہتا ہے۔ تو جبریل کہنے لگے آقا پوچھتے ہیں نا آپ کہ کس کے ڈفٹی لگاؤ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کتابت قرآن کر کے آپ مزید امیر معاویہ کو حائل کیجئے، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ۔ معاویہ ایسا انسان ہے جو بہادر بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے جیسے جبریل دھرتی پہ قرآن لانے میں امین تھا، امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ بیٹھے ہو؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باتبا تھا۔ بڑا مبارک تھا نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا۔ وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ عزت علم میں ہے، اور علم قرآن ہے۔ علم علوم نبوت ہے۔ علم کے متعلق مجھے آقا کا ایک فرمان یاد آیا، اے توجہ، وائس کا کام ہے نقل کرنا، محققین کا کام ہے اس کی سند پہ تحقیق کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے دیکھنا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جیڑی زبان ذکر علی اچ نہ بولے شالا کدی نہ بولے، علی دے ذکر اچ نہ بولے، کلمہ مصطفیٰ نہ پڑھے، میں علی دے پترہ تے درود نہ پڑھا، رب میری نماز قبول نہیں کرتا۔ علی آلے بولو ذرا گرج کے، میں علم کا شہر، دروازہ علی ہے۔ دروازہ کون ہے؟ علی۔ دروازہ کون ہے؟ علی۔ گرج کے دروازہ کون ہے؟ علی۔ میں کاش حسرت بھرے جملے کہہ رہا ہوں، کاش علی کی محبت دل میں سجائے میرے سامنے باذوق لوگ ہوتے، جاگتے دماغ ہوتے، میں بتاتا کہ علی علم کا دروازہ کیسے ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے دل پہ لکھنا، یہ جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں، جتنے یہ راتی ستے تو صبح اٹھے تھے عالم بن گئے، انج نہیں۔ کسی نے 10 سال پڑھا، کسی نے 12 سال، کسی نے 14 سال محنت کی، کوئی 15 سال میں تیار ہوا۔ عالم راتوں رات تیار نہیں ہوتے، ایک حصہ ہے زندگی کا، ایک عمر کا حصہ۔ میں نے 14 سال زانوے تلمس طے کیے، تب آپ نے مجھے منبر رسول پہ لا کھڑا کیا۔ یہ جو علماء ہے نا، مجھے دیکھنا، 10 سالہ تعلیمی نصاب ہے،
جس نصاب اور کورس کو حاصل کرنے کے بعد کسی کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں، مفسر کہہ سکتے ہیں، خطیب کہہ سکتے ہیں، محقق کہہ سکتے ہیں، 10 سالہ تعلیمی نصاب. مجھے دیکھنا ذرا اس 10 سالہ تعلیمی نصاب پہ ترتیب سے ہے، توجہ سے بات سمجھنا. 1 2 4 علوم نہیں بلکہ درجنوں علوم پڑھائے جاتے ہیں. ایک سال میں درجنوں علوم پہ مشتمل مختلف کتابیں ان علماء کے سیروں میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میرے مدارس میں تعلیم کی ترتیب اور کورس کے نظام کی ترتیب بڑی عجیب ہے. قرآن کی تفسیر کا علم ہمیں بعد میں دیا جائے گا، لیکن ہمارے مدارس میں چونکہ مختلف قسم کے علوم و فنون موجود ہیں، ان علوم میں ایک علم کا نام علم گرامر ہے، ایک علم کا نام عربی گرامر کا علم ہے، جسے علم نحو کہا جاتا ہے، علم صرف کہا جاتا ہے. آپ ذرا علماء سے پوچھیں، آپ کو دینی مدارس میں قرآن کا علم بعد میں پڑھایا جائے گا، گرامر کا علم پہلے پڑھایا جائے گا، آپ کو حدیث کا علم بعد میں دیا جائے گا، عربی گرامر کا علم پہلے دیا جائے گا، آپ کو میراث کا علم بعد میں دیا جاتا ہے، عربی گرامر کا علم پہلے دیا جاتا ہے، آپ کو فقہ کا علم بعد میں دیا جاتا ہے، لیکن عربی گرامر کا علم پہلے دیا جاتا ہے. میں نے کہا اساتذہ کرام وجہ کیا ہے؟ آپ سیدھا ہمیں قرآن پڑھائے، آپ سیدھا پیغمبر کی حدیث پڑھائے. یہ علم گرامر پہ رٹے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ گرامر پہلے ہے، قرآن بعد پہ، گرامر پہلے ہے، حدیث بعد پہ، گرامر پہلے ہے، فقہ بعد پہ، گرامر پہلے ہے، بلاغت بعد پہ، گرامر پہلے ہے، ادب بعد پہ، گرامر پہلے ہے، معانی بعد پہ، گرامر پہلے ہے، اصول بعد پہ. وجہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا عربی گرامر کا علم اتنی اہمیت کا علم ہے، جب تک عربی گرامر کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کا علم قرآن کا کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. عربی گرامر کا علم جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا حدیث پیغمبر کے فرمان کا علم کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا. اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو گرامر سمجھنا ضروری ہے، حدیث سمجھنا چاہتے ہو گرامر سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ مسئلہ سمجھ آیا، اتنی اہمیت والا علم علم گرامر ہے، عربی گرامر کا علم، علم نحو کا علم. مجھے بتاؤ تو صحیح اتنی اہمیت والا یہ علم ہے کس کا؟ اس کا بانی کون ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کی اصل کون ہے؟ مجھے بتایا گیا عربی گرامر کا بانی علی المرتضیٰ ہے، عربی گرامر کا بانی حیدر کرار ہے، عربی گرامر کا بانی شیر خدا ہے. مجھے اب مسئلہ سمجھ آیا. میری آقا نے جو اعلان کیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آج سمجھ آیا اللہ کا علم قرآن ہے، نبی کا علم حدیث ہے، لیکن علی کا علم علم بلاغت اور عربی گرامر کا علم ہے، علم نحو ہے. جب تک علی کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا نہ قرآن آ سکتا ہے، نہ حدیث آ سکتی ہے، نہ فقہ آ سکتی ہے، نہ بلاغت آ سکتی ہے. جب تک علی کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا کسی علم کو بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. قرآن سیکھنا چاہتے ہو، حدیث سیکھنا چاہتے ہو، پہلے حضرت حیدر کرار کے دروازے سے علم کی خیرات لینی پڑے گی. علی دل میں اترے گا تو قرآن بھی آئے گا، محمد کا فرمان بھی آئے گا. تکبیر! چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن کلی کلی علی 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 علی، کلی کلی علی 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 علی. کیا کہنے علی علی ہے بابا، علی علی ہے. کیدا کتما اسے کیدا کتما کیدی شان کتنی کیدی کتنی. بابا اساں تا ہے پڑھ کے سنامن والے، اے نمبر دیونا یا شانہ تول تول کے دیونا ساڈے وس دی گل ہی نہیں.